الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة اور ہم نے کہا کہ اے آدم سکونت اختیار کرو تم و تمہاری بیوی جنت میں وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا اور کھاؤ تم اس میں سے جو تم چاہو وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ اور نہ تم دونوں قریب جاؤ اس درخت کے پس تم دونوں ہو جاؤ گے ظالمین میں سے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ بس پھسلایا شیطان نے ان کو بس نکالا ان کو اس چیز میں جس میں وہ تھے یعنی جنت میں وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اور ہم نے کہا کہ اترو تمہارا بعض کے لیے دشمن ہے اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور نفع ہے کچھ وقت تک وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ یہاں پر اس آیت میں زوجک الجنہ سے مراد حضرت حوا علیہ السلام ہے جو اس وقت پیدا ہو چکی تھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم اور تمہاری زوجہ جنت میں سکونت اختیار کرو علماء محققین نے لکھا ہے کہ یہاں پر زوجک الجنہ یہاں پر جو جنت ہے جنت سے مراد وہ جنت ہے جو قیامت کے قائم ہونے کے بعد اہل ایمان کا ٹھکانہ ہوگی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو انعامات سے نوازا تو ساتھ ہی ان کے سکون کے لیے سکون قلب کے لیے اور ان کے انس کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو بھی پیدا فرما دیا پیدا فرمانے کے بعد دونوں کو حکم دیا کہ وہ جنت میں رہیں آگے مزید ایک انعام فرمایا اور ارشاد فرمایا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا تم دونوں اس جنت میں رہ کر ہر قسم کا پھل اور میوہ استعمال کر سکتے ہو کھا سکتے ہو اور تمہیں اس پھل اور میوے کے حاصل کرنے کے لیے کسی قسم کی محنت اور مشقت کی بھی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی یہ خوف ہے کہ یہ پھل اور میوہ ختم ہو جائے گا بلکہ تم جب چاہو جس وقت چاہو جتنا چاہو کھا سکتے ہو لیکن ایک شرط ہے وہ شرط یہ ہے کہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ کہ ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے فرما دیا کہ تم لوگوں نے اس درخت کے قریب نہیں جانا قریب بھی نہیں جانا اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس درخت کے پھل سے روکا جاتا لیکن یہاں پر مقصد بھی درخت کے پھل سے روکنا تھا یہاں پر جو فرمایا کہ اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا تو یہ صرف تاکید کے لیے تھا مقصد وہی پھل سے روکنا تھا آگے فرمایا آگے بطور تنبیہ اور تاکید کے یہ بھی فرما دیا کہ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ اگر تم دونوں اس درخت کے قریب گئے تو تم ظالمین میں سے ہوں گے تو یہاں پر لفظ ظالمین کا استعمال ہوا ہے تو یہاں پر کس مناسبت سے لفظ ظالمین کا استعمال کیا گیا اس کو سمجھ لیتے ہیں کیونکہ ظالم لفظ کے ظلم جو ہے بامحاورہ اس کا معنی یہ ہے کہ کسی کے ساتھ ناانصافی کرنا اور کسی کے ساتھ زیادتی کرنا اور شرک کرنا گناہ کرنا اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے لیکن اصل میں ظلم کہتے ہیں کہ کسی کے ملک میں تصرف کرنا حق سے تجاوز کرنا علماء نے لکھا ہے کہ ظلم 3 طرح کا ہوتا ہے اول وہ جو انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے اور دوسرا یہ کہ جو انسان کے بارے میں کرتا ہے تیسرا یہ کہ انسان جو اپنے نفس کے بارے میں کرتا ہے یہاں پر تیسرا ظلم یعنی تیسری قسم مراد ہے کہ تم جو ہے اس درخت کے قریب جا کر ان لوگوں میں نہ ہو جاؤ جو اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں
اور در حقیقت یہ تینوں ظلم جو ہیں وہ اپنے نفس پر ہی ظلم کرنا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، جب شیطان نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو انعامات سے نوازا گیا اور ان کو سکون، ان کے دل کے سکون کے لیے ان کو بیوی دی گئی اور ان کو ٹھکانے کے لیے جنت دی گئی، تو اس کو جلن ہونے لگی۔ اس نے کہا کسی نہ کسی طریقے سے انتقام لینا چاہیے اور ان کو جنت سے نکالنا چاہیے۔ تو اس نے ایک تدبیر اختیار کی، وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا ہمدرد اور ناصح بن کر جو ہے وہ ان کے سامنے آیا اور ان کو کہنے لگا کہ تمہارے انجام کو تو مجھے پتہ ہے، آخر تمہیں موت ہی آنی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ موت کیا ہوتی ہے؟ تو شیطان نے جو ہے 3 مردہ جانور حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ڈال دیے اور ان کے اندر وہ تکلیف پیدا کر دی جو حالت موت کے وقت کسی مردے کو ہوتی ہے۔ جب انہوں نے اس تکلیف کو دیکھا تو ان کے دل میں تھوڑا سا خوف پیدا ہوا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان کو فرمایا کہ اس حالت سے بچنے کی کیا ترتیب ہے، کیا تدبیر ہے؟ تو انہوں نے اس شیطان نے کہا کہ میں آپ کو ایک درخت کا پتہ بتاتا ہوں، اگر آپ اس کا پھل کھا لیتے ہیں تو آپ ہمیشہ جو ہے جنت میں رہیں گے، آپ کی بادشاہی ہمیشہ رہے گی اور آپ جو ہے ہمیشہ جو ہے جنت میں رہیں گے، کبھی جنت سے نہیں نکالے جاؤ گے۔ تو اس نے کہا کہ یہ درخت ہے۔ جب انہوں نے درخت دیکھا تو وہ کہنے لگے تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اس درخت کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا، تو تم اس سے کیسے ہمیں پھل کھلا سکتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو پھل کھانے کا حکم دیا ہے، یہ منع فرمایا ہے، یہ اس لیے منع فرمایا ہے کہ تمہیں کوئی اس لیے منع نہیں فرمایا کہ تمہیں کوئی ضرر پہنچے، بلکہ اس لیے منع فرمایا ہے کہ تم فرشتوں کی مانند ہو جاؤ کہ جس طرح وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگے رہتے ہیں، دنیا سے غافل رہتے ہیں، انہیں کھانے پینے کا پتہ نہیں چلتا، وہ ہمیشہ جنت میں رہتے ہیں، تو اسی طرح تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ گے۔ تو کسی نہ کسی طریقے سے شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو قائل کر لیا اور انہوں نے پھل کھا لیا۔ تو پھل کھانے کی ہی دیر تھی تو جس طرح جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی تھیں وہ ساری کی ساری ان سے رخصت ہو گئیں اور ان کے پھل کھانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو جنت سے نکال دیا گیا۔ اس لیے فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو سزا کے طور پر ایک ظاہری سزا تو یہ دی گئی کہ ان کو جنت سے نکال دیا گیا، لیکن باطنی سزا یہ دی گئی کہ ان کے درمیان ان کو فرمایا کہ تمہاری اولاد کے درمیان باہمی عداوت ہوگی، یعنی ان سے لطف زندگی ختم ہو جائے گا اور ان کے لیے زندگی کی میعاد کم ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ دنیا میں جانے کے بعد بھی تمہارے لیے ایک مختصر وقت ہوگا اور مختصر سامان ہوگا، استعمال کرنے کے لیے سامان ہوگا، یعنی دنیا کے اندر بھی دوام نہیں ہے، دنیا سے بھی تم لوگوں نے جانا ہے۔ تو آگے فرمایا کہ حضرت حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کو کہاں پر اتارا گیا، وہ کہاں پر اترے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں اتارا گیا۔ علماء محققین نے لکھا ہے اور راجہ قول بھی یہی ہے کہ ان کو سری لنکا میں اتارا گیا اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا۔ اور یہ جدہ اس لیے جدہ کہتے ہیں جدہ کو کیونکہ جدہ کا معنی ہے دادی، کیونکہ وہاں پر حضرت حوا علیہ السلام کو اتارا گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ حجاز میں رہتے تھے، خصوصاً عرب میں رہتے تھے اور وہیں پر ان کا انتقال ہوا اور حضرت حوا کا انتقال جو ہے وہ جدہ میں ہوا۔ اور جو ہے ان کی ملاقات کہاں پر ہوئی اس کے بارے میں علماء محققین نے لکھا ہے کہ ان کی ملاقات عرفات کے میدان میں ہوئی۔ حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات عرفات میں ہوئی، اس لیے عرفات کو عرفات کہتے ہیں کیونکہ عرفات کا معنی ہے پہچاننا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اتنی گریہ وزاری کی، اتنی توبہ کی، 200 سال تک جو ہے وہ گریہ وزاری اور توبہ کرتے رہے۔ اور روایت میں ہے کہ اگر جو ہے تمام بنی آدم کے آنسوؤں کو جمع کر لیا جائے اور حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو جو ہے اس سے بھی بڑھ جائیں گے۔ تو اب ان آیات سے سبق کیا ملتا ہے؟ ان آیات سے سبق یہ ملتا ہے کہ ممنوع اور ناجائز چیزوں سے بچنے کے لیے انسان کو شک و شبہ والی چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ تو دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہمیں شیطان کے شر سے بچائے، شیطان کے مکر و فریب سے بچائے اور ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے اور قرآن کریم کو صحیح معنوں میں سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔